بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، قسمت کو بدلنے والے یہ 4 الفاظ ہیں، اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ یہ میرے الفاظ بتائے ہوئے نہیں ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کے، اللہ والوں کے بتائے ہوئے الفاظ ہیں۔ جو بندہ یہ 4 الفاظ زندگی میں شامل کر لیتا ہے، ساری زندگی نہ کسی ورد وظیفے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ہی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ 4 الفاظ ایسے ہیں کہ جو بندہ ان کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، اس کا نصیب ایسے چمکتا ہے جیسے آسمان پر ستارے اور چاند چمکتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، اور یہ 4 کام جب سے زندگی میں شامل کیے ہیں، دکھوں والی زندگی خوشیوں میں بدل گئی ہے۔ حالات یوں بدلے ہیں کہ جیسے کبھی بگڑے ہی نہیں تھے، لیکن جب کسی مشکل کے بعد آسانی آتی ہے اور اس کے مقابلے میں زیادہ خوشی مل جاتی ہے تو پھر وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو، یہ حکمت بھرا پیغام، یہ 4 الفاظ جو ہمارے بزرگوں کے، اللہ والوں کے بتائے ہوئے ہیں، اور ان الفاظ سے اس سے پہلے کئی لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں، اور ان الفاظ کو جو بندہ کر لیتا ہے، اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، دوبارہ زندگی بھر وظیفہ بالکل بھی نہ کرے تو بھی اللہ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر، خاص کر وہ لوگ جو کاروباری ہیں، جن کے کاروبار دن بہ دن نیچے جاتے جا رہے ہیں، دن بہ دن حالات کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور زندگی دن بہ دن مصیبتوں کی ٹینشنوں کے اندر مبتلا ہوتی جا رہی ہے، تو آؤ ان سب پریشانیوں کا ایک ہی وظیفہ بتا دیتا ہوں، اور یہ 4 الفاظ صرف اپنی زندگی میں شامل کرنے ہیں۔ اب ذرا سمجھیے گا یہ 4 کام کون سے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے، استغفار کو لازمی پکڑنا ہے، استغفار کو لازمی پڑھنا ہے۔ اب کوئی مشکل نہیں ہے، یہ مت سمجھے گا کہ پتہ نہیں یہ کون سے الفاظ ہیں کہ جو ہم زندگی میں شامل کر ہی نہیں سکتے۔ تو پہلا لفظ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، استغفار، اس کو لازمی پڑھ لیں۔ یہ تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی، اور وہاں سے اللہ رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور میں نے الحمدللہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا، اور پھر ایسی ایسی بہاریں دیکھی ہیں، ایسی ایسی جگہوں سے رزق آتا ہے کہ لوگ آ کر خدمت کر جاتے ہیں، اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیتا ہے، بندے کا وہاں گمان بھی نہیں جاتا۔ میں آپ کو سب سے بڑی اور اہم بات بتانے لگا ہوں، یہ استغفار کے فائدے بہت زیادہ ہیں دوستو۔ اس لیے میں کہتا ہوں، نہ کسی ورد کی، نہ وظیفے کی، نہ کسی بابے کی، کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، گھر بیٹھے یہ آپ کے لیے 4 الفاظ ایسے ہیں جیسے سونا چاندی جواہرات آپ کو مل رہے ہیں، اور یہ کمال کے الفاظ ہیں۔ زندگی میں بس شامل کریں اور پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ آج ہی نیت کر لیں، آج ہی مغرب کے بعد یا عشاء کے ٹائم یا صبح کے وقت، کسی بھی دن کسی بھی وقت، بس نیت کر کے یہ 4 الفاظ ہیں، زندگی میں شامل کرتے جائیں اور پھر بہاریں دیکھتے جائیں۔ اور دوسری بات، جو استغفار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ پاک جو ہے وہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرما لیتا ہے جو استغفار کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر، استغفار پڑھنے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتا ہے، دوسرا قرآن مجید کی یہ ایک آیت کی وضاحت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، استغفار کو لازمی اپنی زندگی میں شامل کر لینا، تمام مشکلوں میں آسانی ہو جاتی ہے، غموں سے نجات مل جاتی ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس جگہ سے رب رزق عطا فرماتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں غیبی دولت کا نظام ہوگا، یعنی رزق کا نظام ہوتا ہے، غیبی مدد کا نظام اس بندے کے لیے شروع ہو جاتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پر، استغفار سے دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے، دلوں کے اوپر ہمارے زنگ لگا ہوتا ہے جو ہمیں صحیح راستے پر آنے نہیں دیتا، اللہ والوں کی طرف نہیں آنے دیتا۔ اللہ کی طرف دیکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ان کے دلوں کے اوپر کیا ہے؟ زنگ لگا ہوا ہے۔ جن کا قرآن پاک پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو ان کے دلوں کے اوپر بھی زنگ لگا ہوا ہے۔ جن کا اچھے کام کرنے کو دل نہیں کرتا، ان کے دلوں کے اوپر بھی زنگ لگا ہوا ہے۔ اور جو ہر اچھی بات کو سننا بھی پسند نہیں کرتے، ان کے دلوں کے اوپر بھی زنگ لگا ہوا ہے۔ اب زنگ کیسے اترے گا؟ یہ استغفار کے ذریعے اترے گا۔ تو سب سے پہلی چیز، استغفار کو زندگی میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، یعنی کہ وہ جو فرشتے گناہ لکھنے والے ہیں، تمہارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو گناہ بھلا دیتا ہے۔ اس طرح کے اس کے اعضاء یعنی کہ ہاتھ پاؤں کو بھی گناہ بھلا دیتا ہے، زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا دیتا ہے۔ جب قیامت کے دن وہ بندہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا،
ورنہ تو زمین جس جگہ پر ہم گناہ کیا وہ زمین بھی گواہ بن جاتی ہے، جس ہاتھ کے ساتھ گناہ کیا وہ ہاتھ بھی گواہ بن جاتا ہے، اس جگہ کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ گناہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ گناہ کر رہا ہے۔ وہ سارے کے سارے اس گناہ پر جو ہے وہ حمایتی بن جاتے ہیں۔ جس بندے نے یہ گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو بھلا دیتے ہیں، ہر ایک ذرے سے، زمین سے، فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ اس لیے استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کرنا کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کا یہ سوال بھی ہے کہ کون سا استغفار زندگی میں شامل کیا جائے۔ اب کئی پریشانیوں کا ایک ہی عمل حل بتا رہا ہوں، اور یہ 4 چیزیں ہیں، یہ 4 الفاظ ہیں۔ سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے خشک سالی کی شکایت کی، آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، اسے بھی یہی حکم دیا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد کے نہ ہونے کی شکایت کی۔ اب ذرا سنتے جائیے گا، یقین جانے یہ آپ کی زندگی کو بدلنے والے یہ الفاظ ہیں۔ یہ اس سے بڑا دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ قسم کھا کے میں کہوں تو یہ کافی نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے بھی اعلیٰ چیز ہے یہ، کہ اسی کے لیے کئی قسمیں بھی اگر کھا کر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ جو ایک ہی عمل ہے اس کو زندگی میں شامل کر لیں۔ یہ 4 الفاظ زندگی میں شامل کر لیے جائیں اور پھر بھول جائیں کہ کبھی آپ کے پاس غم آئے گا، دکھ آئے گا یا کوئی مصیبت آپ کو پہنچے گی۔ تو اس لیے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس جو بھی شخص آتا، ایک شخص آیا اس کے پاس اولاد نہیں تھی، آپ نے فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ چوتھا شخص آیا، اس نے کہا کہ اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی کہ میری زمین ہے وہ پیداوار بہت کم کرتی ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ایسے آئے جن کے کاروبار نہیں چلتے تھے، دکانیں بنائی، کاروبار کیے، لیکن وہ نقصان میں جا رہے تھے۔ حضرت ربی وہاں موجود تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا امام حسن بصری کے پاس لوگ آ رہے تھے تو وہ بھی وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس چند لوگ آئے، انہیں مختلف حاجتیں پیش تھیں، آپ نے سب کو ایک ہی عمل دیا ہے، ایک ہی وظیفہ بتایا ہے کہ استغفار کرو۔ تو آپ رحمت اللہ نے فرمایا جو بندہ استغفار کو زندگی میں شامل کر لیتا ہے، بارش، مال، اولاد، بغات، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ استغفار ایسے ہے کہ جیسے موسلادھار بارش زمین پر گرتی ہے اور وہ زمین کو پاک صاف ستھرا کر دیتی ہے، تازہ کر دیتی ہے، اسی طرح یہ استغفار ایسا ہے کہ جو انسان کی زندگی کو پاک صاف کر دیتا ہے، غموں کو مٹا دیتا ہے، مصیبتوں اور دکھوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو میں آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ اب بہت سارے لوگ یہ سوال کریں گے کہ کون سا استغفار کیا جائے، تو کون سا استغفار کرنا ہے یہ بات سمجھے گا۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، یعنی سچی توبہ۔ دیکھیں سچی توبہ سے مراد جب بندہ کسی گناہ کو اللہ کی نافرمانی جان کر اس کے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہیں تو رب تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کر لے، عہد کر لے، اس گناہ کی تلافی کے لیے کوشش کرے۔ مثلا نماز کی قضا تھی تو اب ادا بھی کرے، چوری کی تھی تو وہ چوری شدہ مال واپس بھی کر دے، رشوت لی تھی تو وہ مال اصل مالک تک، اس کے ورثہ تک پہنچا دے، یا اصل مالک یا ورثہ نہ ملے تو ان کی طرف سے راہ خدا میں اس نیت سے صدقہ کر دے کہ وہ لوگ جب ملیں اور صدقہ کرنے پہ راضی نہ ہو تو اپنے پاس سے انہیں مال واپس کر دوں گا۔ تو یہ طریقہ کار ہے توبہ کا۔ تو اس طریقے کے مطابق آج ہی توبہ کر لیں۔ یہ سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے، یہ 4 کام، یہ 4 الفاظ زندگی میں شامل کر لیں۔ سب سے پہلے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، اس کو آپ نے زندگی میں شامل کر لیا۔ اب کتنی بار روزانہ پڑھنا ہے، یہ بہترین استغفار ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ بہترین استغفار ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو رزق تقسیم کرتا ہے، ساری مخلوق کو جتنی بھی ہے، زمین و آسمان کی کتنی مخلوق ہے اندازہ ہی نہیں کر سکتے، تو سب سے پہلی چیز جو استغفار تھا اس کو زندگی میں کتنی بار شامل کرنا ہے، 100 بار روزانہ۔ جو استغفار ابھی میں نے آپ کے سامنے بار بار پڑھا ہے، اس کو صرف ایک تسبیح روزانہ، وقت کی کوئی قید نہیں، کوشش کریں کہ ایک نماز کے بعد کا وقت رکھ لیں، وہ فجر کی نماز کے بعد کا رکھنا چاہتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد کا رکھنا چاہتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد کا رکھنا چاہتے ہیں، جو آسانی ہو وہ آپ نماز کے بعد کا ایک ٹائم مقرر کر لیں، اس ٹائم کے بعد یا پھر کوئی بھی وقت آپ رکھ لیں، اس میں آپ استغفار کی ایک تسبیح پڑھیں، اور 3 دنوں کے بعد، صرف 3 دنوں کی بات کر رہا ہوں، مہینوں یا صدیوں کی بات نہیں کر رہا، صرف 3 دنوں کے بعد آپ کے حالات
زمین سے آسمان کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے اور زمین و آسمان کی طرف ایسا غائبی نظام آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، رزق کا غائبی نظام۔ جو بندہ اپنے لیے کھلوانا چاہتا ہے وہ ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں بس شامل کرے گا، بس اتنا سا کام ہے۔ دوسرے نمبر پر اب سمجھے گا رزق کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مخلوق میں رزق کی تقسیم فرماتا ہے، یعنی کہ لوگوں کو ان کلمات کی برکت سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اور وہ کون سے الفاظ ہیں ان کو ذرا سمجھ لیجئے گا، بالکل آسان سے ہیں، مختصر سے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بخاری شریف کی حدیث پاک بھی ہے، یہ 4 سنت کام بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، کبھی 70 مرتبہ، کبھی 100 مرتبہ۔ یہ کس لیے؟ یہ تعلیم امت کے لیے، امتیوں کی رہنمائی کے لیے، کہ جب بھی میرا کوئی غلام، میرا کوئی امتی پریشان ہو تو وہ استغفار پڑھ لے، اللہ مشکل کو آسان فرماتا ہے۔ تو جو زندگی میں شامل کر لے، کبھی غم پریشانی ہو اس بندے کے قریب آ ہی نہیں سکتی۔ اس قدر یہ بہترین الفاظ ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے استغفار کو پڑھا، اس کے بعد یہ الفاظ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، جو زبان پر ہلکے، قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہوں گے، اور وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ الفاظ ہیں، صرف اتنے سے یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق پوری مخلوق کو عطا فرماتا ہے۔ ان کی برکت سے اب مخلوق کتنی ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے 18,000 عالم ہیں، 18,000 سے کتنی زیادہ مخلوق ہے، ہر ایک مخلوق کا ایک الگ جہاں ہے، 18,000 جہاں ہیں، اور ہر جہاں کو اللہ تعالیٰ، ہر جہاں میں ایک الگ مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ اور کن کی برکت سے؟ ان کلمات کی برکت سے۔ یہ جو کلمہ آپ کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، ان کی برکت سے اللہ ساری مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو پھر آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کتنے وزنی اور کتنے با کمال الفاظ ہیں۔ تو تسبیح سبحان اللہ کہنے کی فضیلت یہ ہے کہ 2 کلمے بڑے آسان سے بھی ہیں، آپ ان کو اپنی زبان پر جب پڑھتے ہیں بڑے ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ ہر بچہ یہ پڑھ سکتا ہے، قیامت کے دن عمال کا وزن ہوگا، یہ بات سمجھ لیں۔ اللہ کا ذکر بھی ایک نیک عمل ہے، اس کا بھی وزن ہوگا۔ عمال کا وزن کا دار و مدار خلوص نیت پر اور اتباع سنت پر ہے۔ سنت کے مطابق خلوص سے کیا ہوا تھوڑا سا عمل بھی زیادہ وزنی ہوگا، لیکن خلوص کے بغیر یا سنت کے خلاف کیا ہوا زیادہ عمل بھی بے وزن ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، جس کے لیے میں نے اتنی تمہید بدلی اور اتنی وضاحت کے ساتھ آپ کو دی کہ یہ وہ الفاظ ہیں جتنے اخلاص کے ساتھ کریں گے، سنت عمال کریں گے، تو اس کا فائدہ آپ کو بہت زیادہ ہوگا۔ ایک بندہ سارا دن پورا قرآن بیٹھ کے پڑھتا رہے اپنی مرضی سے، ایک بندہ سنت کے مطابق قرآن کو پڑھنا شروع کر دے، تو وہ جو اپنی مرضی سے سارا دن قرآن پڑھتا رہا، ایک بندہ سنت کے مطابق پڑھتا رہا، تو اس کا بہت زیادہ پڑھنا اتنا فائدہ مند نہیں ہوگا جتنا اس بندے کا سنت کے مطابق پڑھنا اس کے لیے باعث برکت بھی، فائدہ مند بھی، باعث وزن بھی ہوگا، کیونکہ اس نے خلوص کے ساتھ، نیت کے ساتھ اتباع سنت کرتے ہوئے اس کو پڑھا۔ اس لیے دوستو اب ضروری ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کے مطابق ان اعمال کو کر لیں۔ دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے، اللہ کی ہم تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہے، عظمت والا ہے۔ تو جب اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، حمد کی جاتی ہے، تو پھر اللہ بندوں کو نواز دیتا ہے۔ تو اس کو آپ کم از کم روزانہ اس کے ساتھ ہی ملا کے پڑھنا چاہیں تب بھی درست ہے، اگر اس سے علیحدہ پڑھنا چاہیں تب بھی درست ہے۔ یعنی کہ یہ 4 الفاظ جو ہیں ان کو اگر الگ الگ وقتوں پر پڑھ لیں، یعنی کہ ایک الفاظ آپ نے فجر کے ٹائم پڑھ لیے، دوسرے الفاظ آپ نے ظہر کے وقت، تیسرے مغرب کے وقت، اور چوتھے عشاء کے وقت، اس طرح بھی پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر چاروں الفاظ کو اکٹھا بھی ایک ہی وقت میں پڑھنا چاہیں اور ایک وقت میں پڑھیں تو 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ 10 منٹ سے پہلے آپ یہ الفاظ اگر 24 گھنٹے میں صرف 10 منٹ، 10 منٹ میں زیادہ بتا رہا ہوں، صرف 5 منٹ ہیں، 5 منٹ ہیں، حقیقتاً جو ہمارے لگتے ہیں وہ تو 5 منٹ لگتے ہیں، اور میں نے ان 5 منٹوں کو زندگی میں خاص کرنے والے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، ان کو کسی چیز کی لوگوں سے حاجت نہیں رہتی، ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ رب ان کا مددگار بن جاتا ہے، اور رب کی بارگاہ میں پھر وہ جو طلب کرتے ہیں، جو مانگتے ہیں، میرا رب انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو یہ وہ الفاظ ہیں جن کو آپ نے اپنی زندگی کے اندر
لازمی طور پہ شامل کرنا ہے تو یہ الفاظ زندگی میں شامل کر لیں، ساری عزتیں، ساری راحتیں آپ کو نصیب ہو جائیں گی، کیونکہ یہ الفاظ، یہ کلمات وہ ہیں جو میزان میں بھاری ہوں گے، بہت زیادہ وزنی ہوں گے، اس کے مقابلے میں آپ کے بہت زیادہ گناہ ہوں گے، تو یہ 2 الفاظ ہی آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، اور اللہ کی رحمت تو ایسی ہے کہ رب جس پہ رحمت فرما دیتا ہے پھر کسی چیز کی اس کو حاجت ہی باقی نہیں رہتی۔ تو ان کے اندر وہ الفاظ بھی موجود ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائے تھے، یعنی کہ سبحان اللہ، اس میں ایک لفظ یہ بھی موجود ہے، اور سبحان اللہ کیا ہی کہنے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو سبحان اللہ کے ذریعے وہ قرب حاصل کر لیتے ہیں، وہ برکتیں حاصل کر چکے ہیں جن کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ بس آپ اسی کے مطابق کام کریں، انشاءاللہ تعالی جو کچھ مانگیں گے رب کائنات اپنے خزانے غیب سے عطا فرما دیتا ہے، مدد ملتی ہے۔ اب اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے کلمہ طیبہ کو پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ آپ نے، اور میں سبحان اللہ و بحمدہ کا بھی بتا دوں کہ یہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، اس کی بھی آپ نے کم از کم 100 بار، یعنی جب ٹائم تھوڑا کم ہو تو 70 بار، اور جب اس سے بھی کم ٹائم ہو تو پھر آپ اس کو 50 بار پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب فارغ ہو تو پھر آپ اس کو بھی، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو بھی 100 بار پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں کتنا وقت لگے گا؟ میرے خیال میں 2 منٹ بھی نہیں لگتے، یعنی کہ یہ دیکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کتنا ٹائم لگے گا دوستو؟ 3 منٹ کا یہ مختصر سا عمل آپ نے کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ جو آپ کے گلے شکوے ہوتے ہیں نا کہ ہم تو مر گئے، ہمارا تو کوئی وظیفہ ہی کام نہیں کر رہا ہے، ہائے کدھر جائیں، بڑے بڑے بابوں کے پاس چلے گئے، کوئی سمجھ نہیں آئی، تو ایک مرتبہ اس بابے کی بھی بات مان کے دیکھیں۔ یہ جو تمہارے اندر بابا بیٹھا ہوا ہے نا، اس بابے کی بھی بات مانیں، پھر دیکھیں زندگی کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ تمہیں کسی ایسے عمل کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بس یہ 4 کام کرنا شروع کر دیں، اور پھر دیکھیں سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ایسے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ بندہ کہیں سے مایوس نہیں ہوتا، نہ ہی اس کو زندگی بھر کسی قسم کی کوئی مرض لاحق ہوگی انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے۔ کیونکہ جب اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کے گناہوں سے، غموں سے پاک فرما دیتا ہے۔ تو دوستو اسی طرح آپ نے اس کے بعد کلمہ طیبہ، یعنی تیسرے نمبر پر والے الفاظ ہیں، ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ تیسرے نمبر پہ پڑھنے ہیں لا الہ الا اللہ، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر، اور کوشش کریں کہ آپ یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں جو آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کا میں ایک مختصر سا واقعہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس کے اندر کتنی شان اور کتنا مقام ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ آپ کو سنوار دیں گے، اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا، ہر شخص جانتا ہے ان کی شخصیت کے بارے میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حج کے لیے گھر سے روانہ ہوا، میری سواری قسطنطنیہ کی طرف جو ولایت روم میں ایک شہر ہے چل پڑی۔ میں اسے کعبہ معظمہ کی طرف پھرتا تھا، مگر وہ قسطنطنیہ کی طرف چلتی تھی۔ آخرکار میں قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ جب شہر میں داخل ہوا، وہاں لوگوں کا ہجوم دیکھا، بہت سے آدمی جمع تھے اور باتوں میں مصروف تھے۔ میں نے ان کے جمع ہونے کی وجہ پوچھی، انہوں نے بتایا کہ ہمارے بادشاہ کی ایک لڑکی ہے جو جنون میں ہے، جو مجنوں بن چکی ہے، پاگل ہو چکی ہے، وہ کسی طبیب کو تلاش کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، میں اس لڑکی کا علاج کروں گا۔ بس لوگ مجھے بادشاہ کے گھر میں لے گئے۔ جب میں دروازے پہ پہنچا تو اندر سے آواز آئی، اور جنید کب تک اپنی سواری کو ہم سے روکتا رہے گا، حالانکہ وہ آپ کو ہماری طرف کھینچتی ہے۔ جب میں اندر داخل ہوا تو دیکھا ایک حسین و جمیل عورت ہے، اس کے پاؤں میں زنجیر لگی ہوئی ہے، اور لڑکی مجھے کہنے لگی کہ حضرت میرے لیے کوئی دعا تجویز فرمائیں۔ میں نے اس سے کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے، خدارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے لوگ آدھا پڑھ لیتے ہیں، یہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ ضرور پڑھیے گا، مکمل یہاں تک پڑھنا ہے۔ خدارا اس لیے فائدہ تب ہوگا جب میری بات کو مانیں گے
तो फिर देखें जिंदगी की जंजीरें कैसे टूटती हैं, जिंदगी के गम कैसे खत्म हो जाते हैं। जब बादशाह ने ये सूरत देखी तो कहने लगा कैसा अच्छा हकीम है, मेरी लड़की की दुआ जिसके लिए मैं सारे हकीमों तबीबों को बुलाकर कुछ नहीं कर सका, लेकिन इसने ये कैसा कलमा पढ़ाया है कि सारे दिल को कुफर भी खत्म हो गया है, जिंदगी के गम भी खत्म हो गए हैं और अल्लाह ताला ने इसकी बरकत से इस पूरे खानदान को मुसलमान होने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों ये ऐसे कलमात हैं कि जिंदगी की तमाम जंजीरें तोड़ देते हैं। इन अल्फाज को जिंदगी में जरूर शामिल करें, खुदारा एक मरतबा शामिल कर लें, जिंदगी खुशियों का गहवारा बन जाएगी। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको आपने रोजाना 50 बार आपने पढ़ना है। अब आप जहन में रखिएगा कि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 50 मरतबा, 70 मरतबा, 100 मरतबा, तीनों तादाद मैंने आपको बता दी हैं। ज्यादा टाइम हो तो उसके मुताबिक, थोड़ा हो तो उसके मुताबिक, इससे भी थोड़ा हो तो उसके मुताबिक, बिल्कुल मुख्तसर सा, मतलब 50 बार, लेकिन पढ़ना मुकम्मल जितना बताया है। ये 4 चीजें हैं, मतलब 4 अलग अलग अल्फाज हैं। जुमले कह लें, अल्फाज कह लें, इनको जो भी नाम देना चाहते हैं, काम कह लें, ये 4 काम है। 4 काम जिंदगी में शामिल कर लें, ये 4 अल्फाज इनको कह सकते हैं, तो इनको शामिल करें और फिर देखें जिंदगी की बहारें कैसे आपकी तरफ बढ़ती हैं। और इसमें क्या चीजें थी? सबसे पहले इस्तिग़फ़ार था, इसके बाद सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो मैं आपको बताया वो कलमा तैयबा है, और चौथे नंबर पर आपने जब इस सारे काम कर लेने हैं, आखिर में अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। बस ये 4 काम जिंदगी में शामिल कर लें, इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी मायूसी नहीं आएगी, कभी परेशानी नहीं आएगी, कभी दुख नहीं आएंगे। जो आगे आएंगे वो इंशाअल्लाह हल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दुआ जरूर मांगनी है, दुआ के बगैर बात नहीं बनेगी। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूलो मंजूर फरमाए, जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने प्यारों के साथ वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। जो कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि कोई अच्छी बात किसी के साथ शेयर करना भी सदका जारिया है, और अल्लाह पाक सदका करने वालों को पसंद करता है, सदका करने वालों के रिस्क में बरकत डालता है, सदका करने वालों की परेशानियों को दूर फरमाता है, सदका करने वालों की बीमारियों को दूर फरमाता है। तो मेरे भाइयों, अच्छी बात को लाजमी शेयर किया करो, ये बात शेयर करना भी सदका है, इसलिए इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से माल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में इजाज़त रखिएगा, और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।